السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 10 مارچ بروز بدھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ کورونا کے مریض سے ملنے پر 10 دن تک ہاؤس آئسولیشن، جمعرات سے سنیچر تک گرد و غبار کے طوفان کا امکان۔ ولی عہد سے ملیشیا کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے نئے کیسز بڑھ گئے، مرکز صارفین کو کورونا ویکسین لینے پر آمادہ کرے۔ کورونا وائرس، 4 علاقوں میں مزید 7 مساجد عارضی طور پر بند۔ ریاض اور مدینہ میں چوری کی وارداتیں، غیر ملکی گرفتار۔ شہریوں کو اسامیہ پر اہم کرنا اولین مقصد ہے حرمین انتظامیہ۔ 3 لاکھ سے زیادہ خواتین کے لیے 13 ارب ریال کے فنڈ۔ کورونا ایس او بیز کی خلاف ورزی پر مزید 365 تجارتی ادارے سیل۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ کورونا کے مریض سے ملنے پر 10 دن تک ہاؤس آئسولیشن۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے مریض سے ملنے پر کم از کم 10 روز تک ہاؤس آئسولیشن ضروری ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق العبدالی نے گزشتہ روز نئی کورونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے بریفنگ میں کہا کہ جو شخص بھی کورونا کے مریض سے ملا ہو اسے کم سے کم 10 روز ہاؤس آئسولیشن میں گزارنے ہوں گے، خواہ کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ منفی ہی کیوں نہ آیا ہو۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ ابھی تک سعودی عرب میں کورونا کے مصدقہ اور نازک کیسز میں ٹھہراؤ نہیں آیا۔ جتنا زیادہ کورونا ایس او بیز کی پابندی ہوگی اتنی ہی جلدی وبا سے نجات ملے گی۔ جمعرات سے سنیچر تک گرد و غبار کے طوفان کا امکان۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں متوقع موسم سے متعلق پیشگوئی جاری کی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات سے سنیچر تک سعودی عرب کے 12 علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان آنے کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ حد نظر محدود ہو کر رہ جائے گی۔ حدود شمالیہ، الجوب اور الباحہ میں سامنے کا نظروں سے اجل ہو جائے گا۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ گرد و غبار کے طوفان سے حائل، تبوک، ریاض، قصیم، مشرقی ریجن، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، نجران اور عسیر بھی متاثر ہوگی۔ بیان میں قومی مرکز نے مزید کہا کہ ہوائیں گرد و غبار کے طوفان کی شکل اختیار کر سکتی ہے، فی گھنٹہ رفتار 7 کلومیٹر تک جا سکتی ہے۔ یہ صورتحال جمعرات سے سنیچر تک رہے گی۔ ولی عہد سے ملیشیا کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ سعودی عرب اور ملیشیا نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ملیشیا کے وزیر اعظم محی الدین یاسین کی موجودگی میں منگل کو ریاض میں 3 معاہدے کیے ہیں۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان رابطہ کونسل کے قیام کا اہم معاہدہ ہوا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی ولی عہد اور ملیشیا کے وزیر اعظم نے ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے اور باہمی تعاون کے رشتوں کو مستحکم بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی عرب اور ملیشیا کے رہنماؤں نے خطے کے حالات حاضرہ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے نئے کیسز بڑھ گئے۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز مسلسل 300 سے زیادہ آ رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں نئے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ منگل کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 390 نئی مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 306 افراد کورونا سے صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 5 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6539 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2695 ہے، جن میں سے 515 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کی یونٹس میں زیر علاج ہے۔ اب تک 3,80,572 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 3,71,338 افراد شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا حصول انتہائی اہم ہے۔ مرکز صارفین کو کورونا ویکسین لینے پر آمادہ کرے۔ سعودی وزارت تجارت نے تجارتی مرکز سے کہا ہے کہ وہ کورونا ویکسین لینے والوں کے لیے روایتی پروگرام کو آگے بڑھائے اور اس کی پذیرائی کرے۔ الاخباریہ کے مطابق وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے آن لائن کاروبار کرنے والے مرکز
منڈیوں اور شاپنگ سینٹر مختلف خدمات اور سامان مہیا کرنے والے مرکز سے کہا ہے کہ وہ کرونا ویکسین لینے پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو آمادہ کرے۔ یاد رہے کہ وزارت تجارت نے اس حوالے سے خصوصی پروگرام شروع کیا ہے جسے صارفین کو ویکسین لینے پر آمادہ کرنے کے لیے اقدام کرے کا نام دیا گیا ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اگر معاشرہ کرونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے تو ایسی صورت میں کاروبار معمول پر آ جائے گا۔ معاشرے کو معمول پر لانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین حاصل کریں۔ کرونا وائرس 4 علاقوں میں مزید 7 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی نے منگل کو سعودی عرب کے 4 علاقوں میں 7 نمازیوں کی کرونا وائرس میں مبتلا ہونے پر مزید 7 مساجد عارضی طور پر بند کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 30 روز کے دوران 243 مساجد بند کی گئی ہے۔ ان میں سے 228 مساجد کو سینیٹائزنگ اور صحت و سلامتی کے انتظامات مکمل ہونے پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ریاض اور مدینہ میں چوری کی وارداتیں، غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں پولیس نے ریاض اور مدینہ منورہ میں وری کی وارداتوں میں ملبوس غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ مدینہ منورہ پولیس نے کمیونیکیشن ٹاور میں چوری کی واردات کرنے والے 2 مقیم غیر ملکیوں کو حراست میں لیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان حسین الگحتانی نے بتایا کہ مقیم غیر ملکیوں نے کمیونیکیشن ٹاور کے 8 مقامات سے 40 بیٹریاں چرائی تھی۔ ترجمان نے کہا کہ شکایت درج کرائے جانے پر واردات کرنے والوں کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے ایک کا تعلق یمن اور دوسرے کا مصر سے ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں غیر ملکیوں کا مقدمہ درج کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو اسامیہ پر اہم کرنا اولین مقصد ہے: حرمین انتظامیہ۔ حرمین انتظامیہ نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں کو مناسب اسامیہ پر اہم کرنا اس کا اولین مقصد ہے جس کے حصول کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرمین کے مختلف شعبوں میں سعودی شہریوں کی بھرتی کا فیصلہ تنہا اس کا نہیں بلکہ اس میں دیگر سرکاری ادارے بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں یہ بات موضوع بحث تھی کہ حرمین میں وقتی طور پر سعودی شہریوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ وقتی ملازمت کی وجہ سے یہ شہری تمام ملازمت حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ صارفین نے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حرمین انتظامیہ وقتی ملازمت کرنے والے شہریوں کو کل وقتی ملازم نہیں بناتے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حرمین انتظامیہ میں مسجد الحرام انتظامیہ کے ترجمان ہانی بن حسن حیدر اور مسجد نبوی انتظامیہ کے ترجمان جمعان بن عبداللہ عصیری نے کہا ہے کہ انتظامیہ شہریوں کو ملازمت پر اہم کرنے کے لیے کوششاں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حرمین انتظامیہ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مختلف شعبوں میں سعودی نوجوانوں کی خدمات حاصل کی جائے، تاہم اس سلسلے میں فیصلے کا اختیار تنہا اس کے پاس نہیں بلکہ اس میں وزارت خزانہ اور وزارت انسانی وسائل بھی برابر کی شریک ہے۔ حرمین انتظامیہ متعلقہ وزارتوں کے تعاون سے تجربہ کار اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مناسب اسامیوں پر فائز کر رہے ہیں۔ اس راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دیگر سرکاری اداروں کے تعاون سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ 3 لاکھ سے زیادہ خواتین کے لیے 13 ارب ریال کی فنڈ۔ سعودی عرب میں سماجی فروغ بینک سوشل ڈیولپمنٹ بینک نے اقتصادی سرگرمیوں میں خواتین کی شراکت بڑھانے کے لیے 13 ارب ریال مختص کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل ڈیولپمنٹ بینک نے خواتین کے علمی دن کے موقع پر بیان میں زندگی کی تمام شعبوں میں سعودی خواتین کی کارناموں کا جائزہ پیش کیا ہے۔ سماجی فروغ بینک نے کہا کہ اس نے لیبر مارکیٹ میں کارکن خواتین کی تعداد بڑھانے، ان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے متعدد پروگرام، اسکیمیں، مالیاتی اور غیر مالیاتی فارمولہ متعارف کرائی ہے۔ سماجی فروغ بینک نے بتایا کہ 3 لاکھ سے زیادہ خواتین کو 13 ارب ریال سے زیادہ کے فنڈ پر اہم کیے ہیں۔ بینک کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران ترقیاتی فلاحی اسکیموں اور خدمات سے فائدہ اٹھانے والے خواتین میں 400% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ بینک کے مطابق اس نے نہ صرف یہ کہ خواتین کو فرض اور فنڈ پر اہم کیے بلکہ تربیتی پروگراموں کی سرپرستی کی۔ 60,000 خواتین نے مملکت کے تمام علاقوں میں بینک کے مختلف پروگراموں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر مزید 365 تجارتی ادارے سیل۔ سعودی وزارت بلدیہ و دیہی آبادکاری امور نے کہا ہے کہ بلدیاتی کونسلروں کے انسپکٹر نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کرونا SOPs کی پابندی نہ کرنے پر 365 تجارتی ادارے سیل کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ انسپکٹر کی ٹیموں نے تجارتی مرکز اور غذائی مواد
معلومات پر اہم کرنے والے اداروں میں 25,400 چھاپے مارے ہیں۔ تفتیشی مہم میں اس بات کا پتہ لگایا گیا کہ تجارتی مرکز کورونا SOPs کی کس حد تک پابندی کر رہے ہیں۔ انسپیکٹر کی ٹیموں نے 1400 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی، جبکہ 365 تجارتی ادارے سیل کر دیے۔ اس پوری خبر کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی اپنے بقالے میں کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کا کوئی اور اپنا کاروبار ہے تو آپ لوگ محتاط رہے، احتیاطی تدابیر زیادہ سے زیادہ اپنائیں، کیونکہ چھاپہ مہم جاری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کام بھی بین کر دیا جائے، تو آپ لوگ محتاط رہے۔ یہ تھی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔